جس چیز پہ آپ کا فوکس ہے وہی چیز آپ کو زیادہ ملتی ہے. اگر اللہ کی نعمتوں پہ آپ کا فوکس ہے اللہ اور زیادہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. اگر آپ کو کمیوں کے پہ فوکس آپ کر رہے ہو تو آپ کو اور زیادہ کمیاں ملیں گی. تو پہلا یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرو کہ کیا چاہیے, پھر اس کو جتنا گول اورینٹڈ بنا سکتے ہو وہ بناؤ. کہ میرا وہ جاننے والے جو ہیں وہ وزیر ہیں, اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے بالکل, اور آپ اس کے ساتھ دوستی کر لو اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ تو اس کے لیے کن فیکون اتنا کہنا. دعا اس طرح کرو کہ وہاں سے اٹھو ہی تب جب آپ کو لگ چکے کہ یہ ہو چکی ہے, پوری ہو چکی. السلام علیکم, میں ہوں رقمہ عرفان ملک, اور ہم میں سے بہت کم لوگ لا آف اٹریکشن سے فیملیئر ہوں گے. لا آف اٹریکشن جو ہے یہ ایک یونیورس کا ایسا لا ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو, اپنے دماغ کو الائن کر لیں تو آپ بڑے بڑے کام اچیو کر سکتے ہو, اور مطلب ایسے کام آپ اچیو کر سکتے ہو جو ناممکن ہے, امپاسبل کو پاسبل بنا سکتے ہو. تو ہمارے ساتھ کوچ موجود ہیں شکیل احمد میر صاحب. میر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ جو لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ جی آپ سب کچھ کر سکتے ہو, صرف یہ دماغ کی گیم ہے, دماغ کو الائن کرنے کی ضرورت ہے, یہ حقیقت ہے ایسی؟ حقیقت اس میں دیکھیں کافی زیادہ میں نے ریسرچ کی. آپ یہ ساری جو کمپنیز دیکھ رہے ہو پاکستان میں ہم جو سارا کام کر رہے ہیں, دنیا میں جو کام کر رہے ہیں, حقیقت یہ پوچھیں تو اس کے پیچھے یہ لا آف اٹریکشن ہی ہے ایک لحاظ سے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. لا آف اٹریکشن ہے کہ میں پہلے ڈیفائن کر دوں کہ پازیٹیو سوچ جو ہے, یعنی اچھی سوچ ہے آپ کی زندگی میں اچھے ریزلٹس لے کے آتی ہیں. سمپل ایز دیٹ. جس کی سوچ اچھی ہے اچھی زندگی اس کو ملے گی, جس کی سوچ نیگیٹو ہے اس کے نیگیٹو یا برے حالات اس کو ملیں گے. سوری میں آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ بھی تو اسلام میں بھی ہے نا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس طرح کو تم گمان کرتے ہو اس طرح کا میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ہاں, تو وہ بالکل ایگزیکٹلی یہی لا آف اٹریکشن ہے. اب لا آف اٹریکشن یا پازیٹیو تھنکنگ بھی اس کو کہتے ہیں, تو وہ ہے کیا؟ دیکھیں ہم پاکستان میں آپ نظر دوڑاؤ, نیگیٹیوٹی ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور پھر پاکستان کے حالات کو دیکھو, نیگیٹو ہیں. اب شاید لوگ یہ کہیں, لوگ نارملی یہ سوچتے ہیں, اور یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے, آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا, اور آپ کے ویورز نے خاص طور پہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیگیٹو سوچ اور ہمارے نیگیٹو جذبات وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں. اچھا, ہمارے حالات کی وجہ سے ان کے ریئیکشن میں ہماری سوچ اور ہمارے جذبات نیگیٹو ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جیسی آپ کی سوچ ہے ویسے آپ کے حالات ہیں. ویسے آپ کے حالات ہیں. اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے, آپ کے جذبات نیگیٹو ہیں, تو آپ کو نیگیٹو حالات ملیں گے. تو یہ سیکرٹ ہے. اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لیکن دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں, فیوریبل نہیں ہیں, تو آپ کیسے اچھا سوچ سکتے ہو؟ یہی تو سب سے مشکل کام ہے کہ برے حالات میں سوچ کو اچھا رکھنا. یہ کیسے کیا جائے؟ اچھا, یہی تو سب سے بڑا سیکرٹ ہے, یہی تو سب سے بڑا سیکرٹ شیئر کریں نا. اچھا, سیکرٹ یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور خاص طور پہ خیالات, اس کو وہ انسان خود کنٹرول کر سکتا ہے. بالکل بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے. سمپلی جو زندگی میں ان کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں, اچھی چیز ہوئی خوش ہو گئے, بری چیز ہوئی اداس ہو گئے, ڈاؤن ہو گئے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتے ہیں دنیا کیسی چل رہی ہے. دنیا ان کو بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسا محسوس کرنا ہے, کیونکہ وہ تو سمپلی ایک مشین بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اصل پاور یا سیکرٹ یہ ہے, وہ یہ کہ آپ اپنی سوچوں کو اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہو. وہ کیسے کرتے ہو آپ, اس کا پورا ایک پروسیجر ہے. تو ایک جو بہت زبردست چیز ہے وہ ہے میڈیٹیشن. صحیح. آپ جب نارمل حالات میں ایک زندگی گزار رہے ہو تو آپ کا دماغ کیا ہوتا ہے, وہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے پوری دنیا کے دماغ کے ساتھ, حالات کے ساتھ. تو آپ کا ضروری ہے کہ پہلے اس کا جو رابطہ وہ کاٹ دو. یعنی ہر وقت آپ کو نیگیٹو خبریں مل رہی ہیں, جی اتنے بندے فوت ہو گئے, یہ ہو گیا, اس طرح برے حالات ہیں, چوری ڈکیتی, یہ سب کچھ سن رہے ہو, تو آپ کے کون سے جذبات ہوں گے؟ نیگیٹو. تو پہلے آپ نے وہ جو رابطہ ہے بیرونی دنیا کے ساتھ وہ ختم کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جاؤ. اس کا صرف یہ مطلب ہے کمرے میں بیٹھ کے جب آپ صبح اٹھتے ہو, فار ایگزامپل بیسٹ ٹائم ہے, پہلے سکون کریں اور آرام سے سکون سے سانس لیں کچھ دیر, تاکہ وہ جو دماغ کے ٹک 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 سوچیں چل رہی ہیں وہ رک جائیں. جب وہ رکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, بے شک ایک کاپی پینسل پکڑیں, اس پہ لکھیں کہ میری زندگی کیا ہے اور میں کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. میں کس قسم کی زندگی نہیں, اگر مجھے اللہ تعالیٰ اتنی پاور دے دے کہ میں جس طرح کی زندگی تصور کروں وہ ہو جائے, تو میں کس طرح کی زندگی چاہوں گا یا چاہوں گی. یعنی کس قسم جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں. وہ آپ لکھ لیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے,
جس چیز پہ آپ کا فوکس ہے وہی چیز آپ کو زیادہ ملتی ہے. اگر اللہ کی نعمتوں پہ آپ کا فوکس ہے اللہ اور زیادہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. اگر آپ کو کمیوں کے پہ فوکس آپ کر رہے ہو تو آپ کو اور زیادہ کمیاں ملیں گی. تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے ساتھ جب کنیکٹڈ ہوتا ہے دماغ تو ہر وقت نیگیٹو چیزیں دیکھ دیکھ کے کمیوں کی طرف غور کرتے ہیں. ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ مجھے چاہیے کیا. ابنڈنس میں رہنا چاہیے اور لیک والی جو اپنے اندر سے فیلنگ ہے وہ ختم کرنی چاہیے. تو ابنڈنس ہوتی کیا کہ ابنڈنس آف لو. ضروری نہیں کہ صرف پیسے کی بات ہے. ابنڈنس آف لو, ابنڈنس آف کیا کہتے ہیں پیس, ابنڈنس آف جو دلی سکون ہوتا ہے, ابنڈنس آف ویلتھ یعنی پیسہ اس میں آ گیا, سب کچھ آ گیا, یعنی سب شامل ہے. تو میں نے جب اپنا پروسیس اسٹارٹ کیا کہ میں نے پھر پہلے سب سے پہلے لکھا صرف 2 پیراگراف میں زندگی میں چاہتا کیا ہوں. اگر میک کنٹرول اللہ تعالیٰ نے مجھے سپر پاور دے لیا اللہ بھائی تو کچھ بھی کر سکتا ہے, کیا کریں گے. تو میں نے پھر اپنی وہ زندگی کا لکھا نقشہ کہ میں یہ کرنا چاہوں گا. میں بہت سارے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار دینا چاہتا ہوں, میں کروڑوں لوگوں کے لیے موٹیویشن بننا چاہتا ہوں, ان کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری جب میں نے ڈیٹیلز لکھی تو اب پہلی دفعہ زندگی میں مجھے کلیئر پکچر ہوئی کہ یار یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفائن کرنا یار میں زندگی میں چاہتا ہوں کیا ہوں. ہم لوگ یہ کرتے رہتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں, مجھے پیسہ چاہیے. اب یہ کلیئر انٹینشن نہیں ہے مجھے کتنا پیسہ چاہیے, مجھے 10 لاکھ. کلیئرٹی ہونی چاہیے جو آپ لکھ رہے ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرو کہ کیا چاہیے, پھر اس کو جتنا گول اورینٹڈ بنا سکتے ہو وہ بناؤ. تو یہ ہے جب آپ اس موڈ میں آتے ہو تو آپ نے دیکھا کہ انسانی جسم اور دماغ 2 چیزیں ہیں. جو ایموشنز ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کتنی آسانی سے آپ کنٹرول کر سکتے ہو. آپ جب کوئی اچھی چیز کا وہ کیا کہتے ہیں کہ خواب خرگوش, دن میں وہ ڈے ڈریننگ کرنا شروع کر دیتے ہو, سوچنا شروع کر دیتے ہو کسی اچھی چیز کا, اچھے جذبات محسوس ہوتے ہیں یا نہیں. اسی طرح لوگ جو ہیں زیادہ تر کا مشورہ یعنی کہ یہ لا آف اٹریکشن میں جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چاہتے ہو نا وہ یہ سوچو کہ وہ ہو گیا ہے اور وہ اس موڈ میں اس ٹرانس میں رہنے لگ جاؤ تو وہ چیزیں ویسے ویسے ہونا شروع ہو جائیں. سمپل اور آسان کر دیتا ہوں. انسانی دماغ اور جسم ایک مقناطیس ہے. جو چیز آپ کے اندر ہے وہی چیز آپ نے اٹریکٹ کرنی ہے اپنی زندگی میں, اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے. سمپل ایز دیٹ. تو اگر نیگیٹو سوچ ہے, نیگیٹو جذبات ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں 99.9% ان کے خیالات اور ان کے جذبات نیگیٹو ہوتے ہیں ڈیورنگ دا ڈے. اگر آپ کی پوری زندگی میں آپ کی سوچ آپ کے جذبات ہیں ہی نیگیٹو, آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اس کو چینج کیسے کرنا ہے, وہاں پھر تھوڑا سا نالج چاہیے. نالج کیا چاہیے کہ دماغ ہمارے پاس سپر پاور رکھا ہے جس میں ہم صرف سوچ کے ذریعے, ایک سوچ ہے جو آپ کو آ رہی ہے حالات کو دیکھ کے, ایک وہ سوچ ہے جو خود آپ سوچتے ہو میں نے اچھی سوچ سوچنی کوشش نہیں, یار مجھے کیا چاہیے. فرض اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پازیٹیو افرمیشنز بھی ہونی چاہیے, یعنی آپ نے کچھ مطلب آئی ایم پیس, آئی ایم لو, آئی ایم ہیپینس, یہ ایک پازیٹیو افرمیشنز ہیں, یہ آپ خود کو کہتے رہیں. اچھا یہ ضروری ہے, بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہیں, لیکن مور امپورٹنٹ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ فیل کرو ایموشنز. یعنی اگر فرض کریں کیسے اچھے موڈ میں کیسے آنا, اگر آپ کو یہ سیکرٹ پتہ چل جائے کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, وہ ذات کہتی ہے شرک سے زیادہ قریب ہو. اگر میں مثال دیتا ہوتا ہوں بعض دفعہ, آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے وہ وزیر ہے, اس کی بڑی پاور والا بندہ ہے اور آپ بہت کلوز ہو, ٹھیک ہے, آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, آپ کے کیسے ٹھاٹ ہوں گے؟ بالکل. آپ ٹریفک کا نہ کوئی مسئلہ نہ ہے, یہ چھوٹے موٹے کاموں کی کوئی ٹینشن ہوگی, کیوں کہ میرا وہ جاننے والے جو ہیں وہ وزیر ہیں. اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے, بالکل, اور آپ اس کے ساتھ دوستی کر لو اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ تو اس کے لیے تو کن فیکون اتنا کہنا. تو وہ جب اس موڈ میں آتے ہو یار کہتے ہو یار پھر تو کچھ بھی ممکن ہے, میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں. تو اس موڈ میں آ کے جب یہ دنیا کی حقیقت آپ کو پتہ چلتی ہے تو پھر خود بخود یار میں کیڑے رولیں پہ ہیں. تو آپ کیا کرتے ہو, جس کس کس اسٹیپس ہیں, پہلے ڈیفائن کرو مجھے زندگی کس قسم کی چاہیے. پھر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کچھ مہینے پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارو تو آپ کی زندگی خود بخود چینج ہو جائے گی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصور کر لیں یہ مجھے زندگی چاہیے اور یہ اللہ سے میں نے دعا کر دی, اب مجھے یہ ملنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی فیتھ ہونا چاہیے آپ کا. ہاں, تو اس میں آپ نے اب اپنی سوچ کو نیگیٹو سوچوں کی طرف نہیں جانے دینا, اپنے جذبات کو نیگیٹو جذبات کی طرف نہیں جانے دیں. آپ یہ 2-3 مہینے کر لیتے ہو تو خود بخود معجزے ہونا ہو جائیں گے, شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ پازیٹیوٹی لائیں, اپنی سوچ کو الائن کر لیں اور اچھا سوچیں, تو یہ میرے خیال میں آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے ذریعے اتنے زبردست معجزات ہوئے ہیں. ایک میرا جو فیوریٹ ہے, ایک تو بک تھی میری تھنک اینڈ گرو رچ, کہ صرف سوچ کے ذریعے امیر کیسے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں, پوری سیریز بناتے ہیں آپ کے چینل پہ, ٹھیک ہے, تھنک اینڈ گرو رچ اور لا آف اٹریکشن, یہ ساری چیز کو آگے ڈسکس کریں گے. اور کسی کو آپ کو بے شک ہو سکے آپ کا مین
ٹاپک بھی بنا دیں, بہت زبردست یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, اور پاور آف سب کانشیس مائنڈ کو بھی ڈسکس کریں گے. وہ بہت زیادہ اس پہ میری ریسرچ ہے. اچھا, تھنک اینڈ گرو رچ بہت زبردست چیز ہے. ڈاکٹر جو ڈسپینزا میرا فیوریٹ ہے, جس نے لکھا تھا یو آر دا پلاسیبو. اس کا مطلب کیا ہے, پلاسیبو کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات کر کے ریپ اپ کرتے ہیں کہ پلاسیبو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی انجیکشن لگایا یا کوئی دوائی دی, ان کے سر میں درد تھا, وہ کھا پی کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہ دوائی نہیں تھی, انہوں نے ویسے ہی اس میں کوئی ایسا کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کا کوئی میڈیسنل ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ڈاکٹر نے صرف کہا کہ آپ یہ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے, انہوں نے یقین کر سائیکی, ہیومن سائیکی, انہوں نے صرف یقین کیا تو انسانی جسم نے وہ کیمیکلز خود بخود پیدا کر کے اس بیماری کو ٹھیک کر دیا. تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم ہیں ہی پلاسیبو, ہماری زندگی ہی پلاسیبو. جس چیز کا ہمیں یقین ہو جائے دل سے وہ ہوتی ہی ہوتی ہے. تو بہت آسان ہے کانسیپٹ, اگر آپ گریسپ کر لیں نا کہ یار پھر تو کوئی بھی زندگی میں اگر کریٹ کرنا چاہوں اس کی مدد سے تو وہ کی جا سکتی ہے, انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. اب میں اس پر موج کر رہا ہوں, یعنی مجھے نہیں لگتا کہ میں 24 گھنٹے کام کروں, جو بھی کروں اپنے پیشن کو میں فالو کر رہا ہوں, لوگوں کو سکھا رہا ہوں, دنیا کو سکھا رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دے بھی. لیکن جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ اچیو کریں صرف اس دماغ کی گیم سے, یعنی آپ نے پازیٹیوٹی اس میں آپ کو پریکٹیکل کام کرنا جاتا ہے. میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو لا آف اٹریکشن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ سوچ کے پازیٹیو ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ آرام سے. نہیں, ایفرٹس تو obviously ایفرٹ, لیکن پھر اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہو چکا ہے. یعنی دیکھیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سے اولیاء کرام میں سے قول تھا یہ کہ دعا اس طرح کرو کہ وہاں سے اٹھو ہی تب جب آپ کو لگ چکے کہ یہ ہو چکی ہے, پوری ہو چکی ہے. یعنی اگر میری یہ نیت ہو, اگر مجھے یہ یقین آ جائے کہ میں یہ دعا کرنے لگا ہوں, اگر میرے لیے ٹھیک ہے, اسی وقت قبول ہو چکی ہے, تو میں نے اٹھنا کیسے ہے, یار یہ تو ہو چکا ہے. پھر میں نے زندگی کے حالات کو کیسے دیکھنا, ایک آبزرور کے طور پہ, ٹھیک ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن میرا تو معاملہ پہلے ہی سیٹ ہو گیا, آپ کو سکون آ جائے گا, اس سے پھر آپ بڑے زبردست کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ دماغ کو الائن کر کے بہت بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہو. خیر, آج کا جو ٹاپک تھا یہ اتنا ہی. اب مزید ہم ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں. پاور آف سب کانشیس مائنڈ کو ڈسکس کریں گے, لا آف اٹریکشن کو ڈسکس کریں گے, اور تھنک اینڈ گرو رچ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. بائے بائے. اللہ حافظ.